السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 28۔ اب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھی کھانا کھاؤ، شوربہ بناؤ تو تھوڑا شوربہ زیادہ بنا لو، ان کے گھر بھی بھیج دو، ان کا خیر خبر بھی رکھو، ضرورت ہو تو ضرورت پوری کرو۔ انہی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے دین کی، یعنی پڑوسیوں میں دین آوے اس کا بھی خیال کیجئے۔ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن حافظ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، اس کا بھی فکر کیجئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ یہ رشتہ دار عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت تاکید کرتے تھے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا معاملہ کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کے جو پڑوسی تھے، امام ابو حنیفہ کے جو پڑوسی تھے، وہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا خیال رکھتے تھے۔ اب ان کے دینداری کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے بچوں کی زندگی میں دین آئے، وہ ترتیب کیا ہوگی اس پر ایک قصہ سناتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عباس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ پڑوس میں رہتے تھے، چچا بھی تھے، مدینہ منورہ کا یہ قصہ ہے۔ اور سارے اپنے پڑوسیوں کو جمع کیا، رشتہ داروں کو، اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ اب یہ ہدیہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہدیہ پوری امت کے لیے ہے، لیکن قصہ ہوا پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور پھر یہ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ وہی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے، باہر ہی کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، تم پر اگر کوئی نامناسب حال آئے اور تم پر کوئی پریشانیاں آئے اور پریشانیاں تمہیں گھیر لے تو تم یہ پڑھا کرو۔ آپ لوگ بھی پڑھیے میرے ساتھ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا۔ اب یہ جملے حدیثوں میں الگ الگ آتے ہیں، امیجز بنا کر میں بھیجتا ہوں۔ امیجز میں اگر جملہ الگ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن امیجز والی بات جو ہے وہ پکی ہے، وہ جو حدیث کا حوالہ وغیرہ ڈال کر بھی بھیجتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم پر بھی کوئی نامناسب حال آئے تو ہم جو ہے یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بواسطہ اپنے رشتہ داروں کے اور بواسطہ اپنے پڑوسیوں کے۔ تو خلاصہ یہ کہ جیسے پڑوسیوں کے ساتھ کھلانے پلانے کا ہم اہتمام کریں گے، ان کی دیکھ بھال رکھیں گے، احسان کریں گے، اسی طریقے پر ان پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارے سارے پڑوسی جنت میں داخل ہوں، جہنم میں نہ جائیں، اور یہ بغیر دین کے نہیں ہوگا۔ اس لیے پڑوسیوں کا دین کا بھی خیال کیجئے، یہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔